سمجھا دو کہ جو اس وقت سازش ملک پاکستان کی، ملک پاکستان کو تباہ کرنے کی، امریکہ کو کیا پڑی؟ صدیق کو رضی اللہ عنہ کہ امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ روس کو کیا تکلیف ہے؟ جن کا نبوت سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا صدیق سے کیا واسطہ؟ اس بل کے پاس ہونے پر ان کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ یہ ایک عالمی سازش ہے جو اسلامی برادری کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی، جو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہونے دے رہی۔ احتجاج کرو، ہسپتال کے باہر کے ہوٹلوں کا احتجاج کرو کہ جہاں میں اپنے باپ کو محلے سے ادھار پیسے لے کے ایمبولینس کے اندر میں لے کے آیا اور مجھے تو وہاں بھوک لگی تھی، میں سمجھا مسیحا ہے کہ اسپتال کے دروازے پہ دھوپ میں ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، 100 روپے کی چیز 50 روپے میں دے گا، یہ تو 100 روپے کی چیز 300 روپے پہ دے رہا ہے کہ باپ کل مرے گا، تیرے پہ چھرے ایسے پھیروں گا، رونا تو آج سے شروع کر دے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آن دی ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر میرا جو جمعہ چلتا تھا 120 ملکوں کے اندر وہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، ریڈیو ونڈا ریڈیو تھا وہاں کا، اور یہ بھی پورے کیمرے میں پوری دنیا کے اندر آواز جائے گی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس زندہ باد اور مردہ باد کا نعرہ لگایا، چاول کسی کو ملے نہیں ملے، اگلے جلسے کی تیاری میں چلے گئے۔ صحابہ کو کتابوں سے نکال کر، صحابہ کی زندگی کو کتابوں سے نکال کر اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی اپنے گھر کے اندر اپنی زندگیوں کے کردار کے اندر لے کے آئی۔ ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہے، مہینہ چڑھتا ہے ایک کتاب کھولتے ہیں، بس پھر اس مہینہ ختم ہوتا ہے، کتاب بند، پھر دوسری کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ذی شعور لوگ ہو، عقل والے لوگ ہو، محبت والے لوگ ہو، پیار والے لوگ ہو، اللہ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اپنے بندوں سے پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سمجھا دو کہ جو اس وقت سازش ملک پاکستان کی، ملک پاکستان کو تباہ کرنے کی، امریکہ کو کیا پڑی؟ صدیق کو رضی اللہ عنہ کہ امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ روس کو کیا تکلیف ہے؟ جن کا نبوت سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا صدیق سے کیا واسطہ؟ اس بل کے پاس ہونے پر ان کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ یہ ایک عالمی سازش ہے جو اسلامی برادری کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی، جو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہونے دے رہی، جو ہمیں ہمارے مقدسات سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر وہ زہر گھولا ہوا ہے جس کو آپ نے اس وقت ہاتھ، بہت اچھا بھی ہے بہت برا بھی ہے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اس سے گھر جا کے پوچھنا، میں تو تجھے برانڈ کو دیکھ کر، ٹائٹل کو دیکھ کر، تیری پیکنگ کو دیکھ کر، تھوڑی سی پیکنگ لوز تھی، میں نے کہا نہیں 1000 اوپر لے لے، مجھے ڈبہ پیک دے۔ جب میں گھر لے کے آیا تو میں نے بیوی کو، چھوٹے بچوں کو میں نے ہاتھ لگانے نہیں دیا، تجھے میں نے الماری میں نہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ میں تو تجھے دنیا میں اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے لایا تھا، مجھے کیا پتا تھا تو میری زندگی میں آئے گا تو مجھے خدا سے بھی دور کر دے گا، مصطفیٰ سے بھی دور کر دے گا، تو میری زندگی میں اتنا اہم بن جائے گا تو مجھے قرآن کھولنے بھی نہیں دے گا، تو مجھے مسجد کے راستے بھلا دے گا، تو مجھے جمعے کے خطبے میں جانے نہیں دے گا، مجھے نماز پڑھنے نہیں دے گا، ماں کی دوائی نہیں لانے دے گا، باپ ریڑھی پہ کھڑا پیاسا ہے اسے پانی پلانے کے لیے وقت نہیں دے گا۔ اس نے کہا میاں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جس مقصد کے لیے ہے تجھے پتہ نہیں، پیسہ بھی تیرا استعمال کرواؤں گا، وقت بھی تیرا استعمال کرواؤں گا، تیرا میں محب نہیں جانی دشمن بن کے آیا، ماں باپ تو دور کی بات، میں تیرے مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ میرا مقصد ہے۔ اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ رات کو 8 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک پیکج لگ رہا ہے، ہماری نسل کو کھوکھلا کر دیا، ہمارے بچوں کو نامرد کر دیا، ہماری بیٹیوں کی چادریں، یہ چور ہے لے گیا، ہمارے گھروں کی غیرت لے گیا، ماں باپ کا احترام لے گیا،
ہمارے گھر کے ماحول کی خوشیاں لے گیا، اسے ڈالو ردی کی ٹوکری میں، استعمال کے درجے میں، ضرورت کے درجے میں لاؤ، خوشی کے درجے میں مت لے کے آؤ، ورنہ خدا کی قسم اس نے ہماری عقلوں کا بیڑا غرق کیا، آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کرے گا، کر رہا ہے۔ اس نے صبح کی لمحات اور برکات ہمارے سے چھین لی، راتوں کا سکون چھین لیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، عالمی کفریہ سازش سے بچیے، نہ کہ اس کا شکار ہوئیے۔ اندر کی حوث کو ماریے، حرص کو ماریے۔ یہ بازاروں کے اندر جتنے ٹھیلے، جتنے کٹے کی بریانی، بڑے گوشت کی بریانی، یہ بنوؤں کی پلاؤ، یہ مرغ بریانی، یہ کراچی بریانی، ان سے قرآن پر حلف لو کہ تم 200 روپے کی پلیٹیں دے رہے ہو، بتاؤ اس میں کتنا تم نے حلال استعمال کیا، کتنا حرام استعمال کیا؟ لو ان سے قرآن پہ حلف۔ یہ شربت والے سے قرآن پہ حلف لو، جو تو 50 روپے کا پانی کا، جس چینی کا شربت کا گلاس، یہ گھوٹے والے سے قرآن پہ حلف لو کہ جو تم میرے بچوں کی زندگی میں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا تھا تیرے پاس، اس لیے نہیں آیا تھا کہ تیرے پانی کا گلاس پی کے میں ہسپتال پہنچ جاؤں۔ ان سموسے پکوڑے والوں سے پوچھو کہ تم یہ پکوڑے سموسے کون سے گھی کے اندر تلتے ہو، اور ریٹ تم ڈالڈا کے لیتے ہو، اور گھی وہ دے رہے ہو مردار جانوروں کا۔ سب کی بات نہیں میں کرتا، احتجاج کرو ہسپتال کے باہر کے ہوٹلوں کا احتجاج کرو کہ جہاں میں اپنے باپ کو محلے سے ادھار پیسے لے کے ایمبولینس کے اندر میں لے کے آیا، اور مجھے تو وہاں بھوک لگی تھی، میں سمجھا مسیحا ہے کہ اسپتال کے دروازے پہ دھوپ میں ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، 100 روپے کی چیز 50 روپے میں دے گا، یہ تو 100 روپے کی چیز 300 روپے پہ دے رہا ہے کہ باپ کل مرے گا، تیرے پہ چھرے ایسے پھیروں گا، رونا تو آج سے شروع کر دے۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ ہسپتالوں کے باہر جو ریڑیاں لگا کے ڈوب مرے، اللہ کی غیرت جس دن جلال میں آ گئی، نہ تو بچے گا نہ تیری ریڑھی بچے گی۔ ظلم نہیں، اسٹیشنوں کے اوپر، لاری اڈوں کے اوپر۔ میں آیا حفظ آباد سے مظفر گڑھ، مجھے بھوک لگی تو کیا میں کپڑے اتروا دوں اپنے؟ اور پھر مجھے اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کھانا تازی ہے یا اس کے اندر سے باس آ رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے بندو، تم نے مرنا نہیں۔ تم اس کمائی سے حضور کے روزے پر سلام کرنے جاؤ، خدا پاک کی قسم جو نبی کی امت کو دھوکہ دے کے حضور کے روزے پہ جاتا ہے، جواب تو دور کی بات، محمد چہرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کرتا میرا۔ میری حلال کمائی سے کھیل کر تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی بنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری حلال کی دھیاڑی، مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، جس طرح تم اپنی دکانوں پہ گاڑی والے کو عزت دیتے ہو، دھیاڑی والے کو دیتے ہو، مجرم ہو تم، اللہ کے دربار میں پکڑ میں آؤ۔ جس کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے کا موبائل، 50,000 کی جس نے گھڑی اور 5,000 کا جوڑا اور 70 لاکھ کی گاڑی کے اندر، تو سب سے پہلے کہتے ہو حاجی صاحب چاہ پیو گے، اور چھڈو لینا دینا تو مقدرہ دی گل ہے، بوتل پینی چاہ، حسب روٹی دا ٹائم ہے۔ یہ تفریق، یہ محبت آپ نے اس مزدور سے کی جو 12 گھنٹے دھیاڑی لگا کر تگاریاں اٹھا اٹھا کر تیری دکان پر وہی چیز لینے آیا جو حاجی صاحب لینے کے لیے آیا۔ کیڑا ایمان؟ ایمان صرف جلسوں میں اور جمعے کے دن مسجدوں کے اندر رہ گیا، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس بزرگ سے پوچھ، 200 روپیہ لے کے آ رہا ہے، میں تو لے کے دونوں ہاتھوں سے جزاک اللہ کہہ دوں گا، اس کے پیچھے پوچھ اس کی محنت کتنی ہے۔ اس کے بچوں نے اسے پانی نہیں پلایا ہوگا، اللہ کرے ایسی بات نہ ہو، لیکن میں بات کرتا ہوں آج پتر کے اندر میرے ماپے نے میرے لیے کیتا کی، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اس گرمی کے اندر فروٹ کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہونا جہاں تیرا باپ کھڑا ہوتا تھا، جہاں مظفر گڑھ کے روڈوں پر اپنے باپ کے پیروں کے نیچے جو مٹی آئی تھی اس سے سونگ، اور اس کے اندر کتنے پسینے اور خون کے قطرے گرے، تجھے پتہ لگ جائے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ تو کولر سے گلاس پانی کا نہیں پی سکتا اور گلے باپ کے؟ بورچی خانے سے روٹی اٹھا کر تو دسترخوان پر نہیں لا سکتا، گلے باپ کے؟ جو سارا دن چولہے کے آگے بیٹھی، تو ڈبو اور سنوکر پر